پانی پانی کر گئی دریا کو ایک بچے کی پیاس، تشنگی کو سانس لینے کا کرینہ آ گیا۔ دید کھا کر ہنس پڑا عسکر کا اس انداز سے، شرم سے قاتل کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے، لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتاب مجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والصبر السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجودة التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة الأصغری والغیبة یوم زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علی آدم صفوة اللہ، السلام علیک یا نوح نبی اللہ، السلام علیک یا موسیٰ ہارون، السلام علیک یا ابراہیم خلیل اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وہ میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، جو رازدار کنز حقیقت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کوہاں میں بدلنا محال ہے۔ مولا تو جی رہا ہے بڑا اہتمام سے، مولا تو جی رہا ہے بڑا اہتمام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے، کرنیں وہ پھوٹتی ہیں صدا تیرے نام سے، کرنیں وہ پھوٹتی ہیں صدا تیرے نام سے، کرتے ہیں تیرا ذکر سبھی احترام سے، پایا ہے وہ مقام ادب ابد تیرے نام نے، آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔
محمد والے محمد صبا کا سینہ ذرا سفینہ بنے سفینہ، طبیعت ذرا رواں دواں ہو، ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائبہ ہو، زمیں زمرد اگل رہی ہو، گلاب گلناز آسماں ہو، ہر ایک کومبل کمل اچھالے، کلی کلی کنج کن فگا ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان با انداز کہکشاں ہو، چمن کے سینے پہ فصل گل کا نشان با انداز کہکشاں ہو، جبین کونین پنجتن کے کرم سے فردوس انس و جاں ہو، سبھی سمندر ہو میرے بس میں، شجر شجر میرا رازداں ہو، درود کی انجمن سجاؤں، دہن میں جبریل کی زباں ہو، خیال ہو سلسبیل جیسا جلوں میں لفظوں کا کارواں ہو، چمن سجاؤں میں حل عطا کا محبتوں سے برا جہاں ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دھکا ہو، بچھا کے مسند بشارتوں کی، دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو انتہا ہو، میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو انتہا ہو، پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں ازاں ہو، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہ مشرقین لکھوں، اگر یہ سب کچھ ملے تو مدح شہ مشرقین پڑھوں، حیا کی تختی پہ میں اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ حسین کی ذات پر بلند کر سلام، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تمام تر حمد و ثنا ہے ذات پروردگار کے لیے، وہ جو معبود حقیقی ہے، وہ جو جبار ہے، قہار ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ پروردگار جو ودود ہے، حی القیوم ہے۔ تمام تعریفیں اسی پروردگار کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہے محمد و آل محمد کے لیے، جو لائق درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ سورہ صافات میں اللہ تبارک و تعالی کچھ نبیوں پر سلام کر کے ہمیں سلام کی عظمت کو سمجھانا چاہتا ہے۔ سورہ صافات کی ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو آدم پر، اے آدم تم پر سلام ہو۔ سورہ صافات کی پھر ایک اور آیت میں اللہ کہہ رہا ہے نوح تم پر بھی سلام ہو، ابراہیم تم پر بھی سلام ہو۔ تھوڑا اپنی فکریں میرے ساتھ ملاتے رہیے گا۔ پہلے کہا آدم آپ پر سلام ہو، پھر کہا نوح آپ پر سلام ہو، پھر کہا ابراہیم آپ پر سلام ہو، پھر کہا موسیٰ و ہارون آپ پر سلام ہو۔ اس کے بعد یہ 3 آیتیں گزر گئی، چوتھی آیت آئی تو اللہ نے کہا آل یاسین آپ پر سلام ہو۔ تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے رہنا، آل یاسین آپ پر سلام ہو۔ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں اللہ کس چیز کی عظمت ہمیں بتانا چاہتا ہے؟ اللہ ہمیں سلام کی عظمت سمجھانا چاہتا ہے کہ سلام کی عظمت کیا ہے۔ اچھا اذان بہت قریب ہے اس لیے بہت جلد آپ کی زحمتیں تمام کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا یہ جو ہم زحمت بولتے ہیں، اکثر ذاکرین یہ بولتے ہیں کہ آپ کی زحمتیں تمام کر رہے ہیں، اصل میں یہ زحمت ایک رسمی طور پر کہا جاتا ہے، ورنہ فضائل اہل بیت زحمت نہیں ہے، رحمت ہے۔ فضائل محمد و آل محمد رحمت سے پروردگار کی، زحمت نہیں ہے۔ وقت یہ ایک رسمی جملہ ہے کہ آپ کو جتنا جلدی فارغ کر دیا جائے بہتر ہے، یہ اس لیے ادا کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سلام کی عظمت ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ سلام کیا ہے۔ پہلے کہا آدم آپ پر سلام ہو، نوح آپ پر سلام ہو، ابراہیم آپ پر سلام ہو، موسیٰ و ہارون آپ پر سلام، 3 آیتیں گزر گئیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا آل یاسین آپ پر سلام ہو۔ اچھا سلام کیسے کہتے ہیں؟ سلام کو کہتے ہیں سلامتی سے، یعنی میں آپ کو کہوں السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد آپ جواباً مجھے کہیں گی وعلیکم السلام، آپ بھی مجھے کہہ رہی ہیں آپ پر بھی سلام ہو۔ یہ ہے ہم عوام کا سلام، آپ کو اور میرا سلام، یعنی میں آپ پہ سلامتی بھیج رہی، جواباً آپ مجھے سلام کہہ رہے ہیں، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اچھا مجمع میں بیٹھے ہیں تو ہم نے کیا کہا؟ سلام علیکم الناس، سب پر سلام ہو۔
اس کے جواب میں ایک ایک بندے نے مجھ پہ سلامتی بھیجی، آپ پر بھی سلام ہو، آپ پر بھی سلام ہو. یہ نہیں کہ ہم عوام کا سلام ہے، یہ ہم گناہگار بندوں کا سلام ہے. بندوں کا سلام اور ہوتا ہے، پروردگار کا سلام اور ہوتا ہے. ہم گناہگار انسانوں کا سلام اور ہے، اس معبود حقیقی کا سلام اور ہے. ادھر اللہ سلام کر رہا ہے، کبھی آدم پر، کبھی نوح پر، کبھی ابراہیم پر، کبھی موسیٰ و ہارون پر، اور پھر آخر میں کہہ رہا ہے آل یاسین آپ پر سلام ہو. سلام سلامتی سے ہے، یعنی آپ پر سلامتی ہو، آپ جیتے رہیے، آپ سلامت رہیے، آپ زندگی گزارے، جیتے رہیے. آپ یہ سلامتی ہے، یہ آپ دعا دے رہے ہیں، دوسرے انسان کو دعا دے رہے ہیں. اچھا، میں نے جب سلام کیا، توجہ چاہتی ہوں، تو میں نے ایک فعل انجام دیا. مثال کے طور پہ میں اپنی بچی سے کہوں کہ بیٹا جاؤ مجھے ایک گلاس پانی لا دو، تو یہاں میں نے حکم دیا ہے اپنی بچی کو کہ جاؤ، یہ فعل امر کہلاتا ہے عربی زبان میں، کہ جاؤ اور مجھے پانی لا کر دو، میں حکم دے رہی ہوں. ایک مرتبہ میں اٹھی، اٹھ کے میں نے گلاس پکڑا، گلاس جا کے میں نے کولر سے پانی ڈالا اور ڈال کے پی لیا. یہ ہے میرا فعل. ایک مرتبہ میں حکم دے رہی ہوں اور ایک مرتبہ جا کر خود وہ فعل انجام دے رہی ہوں. ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا ہے اور ایک مرتبہ اللہ نے خود سلام بھیجا ہے. کبھی اللہ حکم دے رہا ہے اور کبھی اللہ سلام بھیج رہا ہے. قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اللہ نے ہمیں حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اب اللہ حکم دے رہا ہے کہ قائم کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے. توجہ، جا کے بیٹھیے. اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھیے، اس کے بعد کیا کہا؟ اقیموا الصلاۃ. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ روزہ رکھو. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ زکوٰۃ دو. پھر اس کے بعد کہا حج کرو. یعنی سارے کاموں کی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. یہ ہے اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر، اللہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے. آپ نے اللہ کا حکم دے دیا. اچھا، جو اللہ کر کے دکھائے وہ ہے خدا کا فعل، وہ ہے پروردگار کا فعل. اللہ نے کہا کہ نماز پڑھو. نماز بندوں کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے. نماز بندے پڑھتے ہیں، روزہ بندے رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا. حج بندے کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا ہے. اور زکوٰۃ بندے دیتے ہیں، اللہ نہیں انجام دیتا ہے. یہ سارے کام بندوں کے لیے ہے. تو پھر اللہ نے کون سا کام اپنے لیے رکھا ہے جو اللہ اور بندے دونوں مل کر کرتے ہیں؟ ہم جب درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی، اے اللہ، اے پروردگار، اے باری الہ، اے معبود حقیقی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، درود بھیج، صلی، درود بھیج محمد و آل محمد پر. یعنی ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ درود پڑھیے، اللہ پر سلامتی بھیجیے، محمد و آل محمد پر آپ درود پڑھیے. یعنی ہم نے اللہ سے کہا ہے دعا کے طور پہ کہ پروردگار تو درود بھیج محمد و آل محمد پر. اب مجھے بتائیے اللہ کیسے درود پڑھتا ہوگا؟ سبحان اللہ. توجہ چاہتی ہوں. ابھی محرم شروع ہو جائے گا نا تو درود کی صدائیں ہوں گی، اللہم صلی علی، سب درود پڑھ رہے ہوں گے. کوئی ادھر سے درود پڑھا رہا ہے، کوئی ادھر سے درود پڑھا رہا ہے. یہ درود پڑھا جا رہا ہوگا. اللہ کیسے درود پڑھتا ہے؟ ہم جب درود پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی. تو اللہ بھی ایسے ہی کہتا ہوگا اللہم صلی. کس اللہ کو کہہ رہا ہے؟ وہ تو خود معبود حقیقی ہے، وہ تو خود پروردگار ہے، وہ تو خود اللہ ہے، وہ تو خود معبود ہے. پھر وہ کسے کہے گا کہ تو درود بھیج؟ نہیں، اس کا مطلب ہے اس کے سامنے کچھ ہستیاں موجود ہیں، ہاں اس کے سامنے ان کے نور موجود ہیں. تو یہاں وہ پھر کیسے درود پڑھتا ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں اللہم صلی علی، اللہ تو درود بھیج دے. ہم دعا مانگتے ہیں تو درود بھیج دے محمد اور آل محمد پر. تو یہاں کچھ چیز واضح ہو رہی ہے کہ اللہ جب درود پڑھتا ہے تو وہ ہماری طرح درود نہیں پڑھتا ہے. اس کے سامنے مصطفیٰ ہے، اس کے سامنے مرتضیٰ ہے، اس کے سامنے فاطمہ ہے، اس کے سامنے مجتبیٰ ہے، اس کے سامنے شہید کربلا ہے. وہ کبھی کہتا ہے مصطفیٰ آپ پر سلام ہو، کبھی کہتا ہے مرتضیٰ آپ پر سلام ہو، کبھی کہتا ہے فاطمہ آپ پر سلام ہو، کبھی حسن آپ پر سلام ہو، کبھی حسین آپ پر. ایک ایک کا نام لے کر کہتا ہوگا نا سلام. لیکن یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا آدم آپ پر سلام ہو، نوح آپ پر سلام ہو، ابراہیم آپ پر سلام ہو، موسیٰ و ہارون آپ پر سلام. پھر کہا آل یاسین آپ پر سلام ہو. ان سارے نبیوں کی آل کو شامل نہیں کیا اللہ نے. سبحان اللہ. توجہ چاہتی ہوں تھوڑی سی. اللہ نے ان سارے نبیوں کو جب آدم کا نام لیا تو آل آدم نہیں کہا ہے.
جب نوح کا نام لیا تو آل نوح نہیں کہا، جب موسیٰ کا نام لیا تو آل موسیٰ نہیں کہا، ابراہیم کا نام تو ذریہ ابراہیم کو شامل نہیں کیا، جب ہارون کا نام لیا تو آل ہارون نہیں کہا۔ اللہ نے سب کے نام لیے ہیں، تم پہ سلام، تم پہ سلام، تم پہ سلام۔ لیکن جب آئی مصطفیٰ کی باری، جب آئی یاسین کی باری، تو مجھے اٹھا کر بتائیے قرآن، اللہ نے قرآن میں یاسین کسے کہا ہے؟ اللہ نے جس کو یاسین کہا ہوگا تو اسی کا نام لے کر اللہ نے کہا ہوگا نا آل یاسین آپ پر سلام ہو۔ تو وہ آل یاسین کون ہے؟ جو فعل اللہ کر کے دکھا رہا ہے، اللہ درود پڑھ کر بتا رہا ہے تم نے آل یاسین پہ ایسے درود پڑھنا ہے، تم نے ایسے یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے ساتھ بولتی ہے، یہ ایک نئے انداز سے یہ فضائل ہے، وہ ڈائریکٹ فضائل نہیں ہیں لیکن یہ چھپے ہوئے فضائل ہیں، اسے بھی پڑھنا چاہیے اور سننا چاہیے۔ تھوڑا سا بیدار ہو کے بیٹھیے گا۔ یہ جو اللہ درود پڑھ رہا ہے اور ہمیں حکم دے رہا ہے، اللہ نے کہا ہے نا کہ درود پڑھیے، اللہ بھی درود بھیجتا ہے محمد علیہ محمد، قرآن کی آیت ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، یعنی اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور آپ بھی درود بھیجیے، آپ بھی سلام بھیجیے محمد والے محمد پر۔ یعنی آل یاسین کو اللہ نے چن لیا ہے درود و سلام کے لیے۔ تو بتائیے آل یاسین کون ہے؟ تھوڑا سی دعائیں چاہتی ہوں اپنے بڑوں، اپنی آنٹیوں سے بھی، اور جتنی میری بہنیں بیٹھی ہیں ذرا اپنے آپ کو بیدار کر کے بیٹھیے 2-4 جملوں کے لیے۔ اللہ کون سی آل یاسین ہمیں سمجھا رہا ہے، کس پر درود ہے؟ ان کی آل پر۔ یعنی یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ آپ کی محبت ہے، یعنی آپ اپنی محبت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اگر کوئی باہر سے بتائے گا تو یہ اس کی عقیدت ہے کہ یہ آل یاسین ہے، لیکن جب اللہ بتائے گا تو وہ اپنی عظمت بتائے گا کہ آل یاسین کی یہ عظمت ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں نا، 3 یا 4 دن پہلے ہی اللہ نے کچھ ہستیوں کا ذکر کروایا تھا کہ جب آپ مصطفیٰ باہر سے آئے تھے، اپنی پارے جگر فاطمہ زہرا سے کہا تھا بیٹی ذوق محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ نبی اور ذوق اس کا جوڑ نہیں ہے، بس ہمیں بتانا تھا کہ اس چادر کے نیچے نبی کو بھی شفا ملتی ہے، تطہیر کے نیچے نبی کو بھی شفا ملتی ہے۔ فاطمہ ذرا مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑائی گئی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شہزادہ آیا اور شہزادے نے آ کے اماں سے پوچھا اماں میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، ایسی خوشبو کہ جیسی خوشبو میں نے پہلے محسوس نہیں کی کبھی، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے نانا کی خوشبو ہے۔ ماں نے تصدیقاً کہا بیٹا اس چادر کے نیچے تمہارے نانا ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسرا شہزادہ آ گیا، اسے بھی کہا، اس کے بعد امام علی المرتضیٰ تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ آپ مجھے میرے بھائی کی اور آپ کے بابا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تصدیقاً بیوی نے کہا اس چادر کے نیچے ہیں۔ اس کے بعد بیوی بھی تشریف فرما ہوئی۔ جب یہ 5 ہستیاں آ گئیں تب پروردگار نے فرشتوں کو، آسمان والوں کو کہا تھا کون ہے اس کے نیچے؟ توجہ چاہتی ہوں، اللہ آل یاسین بتا رہا ہے کون ہے آل یاسین، پروردگار آل یاسین کی عظمت بتا رہا ہے۔ آل یاسین کون ہوتے ہیں، کس پر اللہ نے درود بھیجا، کس پر اللہ نے سلام بھیجا، تھوڑا سا اپنی زبانوں کو معطر کیجئے کہ کون ہے آل یاسین، کس کی عظمت اللہ بتانا چاہ رہا ہے، کس کی فضیلت اللہ بتانا چاہ رہا ہے۔ 5 ہستیاں چادر کے نیچے جمع ہیں اور اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے جانتے ہو اس چادر کے نیچے کون ہے؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، تو بتا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، اس میں اس کے بابا ہیں اور اس کا شوہر ہے اور اس کے بابا۔ پروردگار تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اس میں علی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے اور اس کا سسر اس کا بھائی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا تھا مصطفیٰ ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے نواسے اس کا داماد ہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا حسن اور حسین ہے، اس کے بابا اس کے نانا اور اس کی ماں ہے، یہ بھی کہہ سکتا تھا اس میں حسین ہے، اس کا بھائی ہے، اس کے بابا ہے، اس کی ماں ہے اور اس کے نانا ہے۔ نہیں، پروردگار نے فاطمہ کے ذریعے سے خطاب کر کے اور پہچان کروا کر بتایا، جسے پہچان میں فاطمہ آ گئی سمجھو کہ پورے کا پورا دین اسے سمجھ میں آ گیا۔ اللہ آل یاسین بتا رہا ہے، آل یاسین کو سمجھنا ہے تو چادر تطہیر میں دیکھو۔
या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आले यासीन को समझना है तो चादर ततहीर के नीचे देखो, जो तुम्हें हस्तियां चादर के नीचे मिलेंगी और अल्लाह उसका तारुफ करवाएगा, बस वही आले यासीन हैं और अल्लाह उन पर दरूद भेजता है। एक मर्तबा मौला कायनात को रसूल खुदा ने हुक्म दिया, तवज्जो चाहती हूँ, रसूल खुदा ने हुक्म दिया, ऐ अली, मैं सलाम की अज़मत बता रही हूँ कि सलाम क्या होता है। मौला से कहा कि अली आप सहने मस्जिद में जाइए और जाकर जब सूरज तलू हो तो उसे सलाम करिए। देखूँगी कौन जाग रहा है। गर्मी है ना, हवा चल रही हो तो नींद बहुत आती है, लेकिन आप सोना नहीं, सोने की जगह नहीं, जागने की जगह है। या जाग के बैठेंगे तो कल हम क़यामत में जागते रहेंगे। यहाँ सो गए तो फिर वहाँ भी दिल मुर्दा हो जाते हैं, जानते हैं ना आप। अच्छा, सुबह की नमाज़ मौला पढ़वा चुके हैं रसूल खुदा, और उसके बाद साहबियों का मजमा था। उन मजमे में कहा कि अली सहने मस्जिद में जाइए और जाकर जब सूरज तलू हो तो आप उनको सलाम करिए, वो आपके सलाम का जवाब देगा। अली सहने मस्जिद में आए, सहाबी देखने लगे, इंतज़ार करने लगे कब सूरज तलू हो, कब अली सलाम करें और सूरज जवाब दे। उनके जहन में क्या था, जैसे मैंने जब मजलिस शुरू की तो फ़ौरन एक बात कही, आप पर सलाम, आप पर सलाम, आपने जवाबन कहा तुम पर भी सलाम दी हो। तो जहन में ऐसे ही था। ज़ाहिर हम खाकी बंदे तो यही सोच सकते हैं ना कि जैसे मैं आपको सलाम करूँ उन्हीं लफ्ज़ों में आप मुझे सलाम करोगे। उन्होंने सोचा कि अली कहेंगे सूरज तुम पे सलाम, तो सूरज भी आगे कहेगा अली आप पर सलाम, बस बात ख़त्म हो गई। तवज्जो चाहती हूँ, बेदार होकर बैठिएगा, इस जुमले पे कोई भी सोए ना, बल्कि ज़बानों को वज़ू करवाइए। बस जब उसने लोग सोचने लगे और इसी कश्मकश में थे कि सूरज तलू हो, जैसे ही सूरज तलू हुआ तो फ़ौरन आपकी और मेरे इमाम ने, आपकी और मेरे मौला ने, आपकी और मेरे दिल की ठंडक ने, आपकी और मेरी आंखों के तारे ने, आपके और मेरे सुकून मौला ने, क्योंकि अली का नाम लेने से सुकून मिलता है, अली का नाम लेने से ठंडक मिलती है, अली का नाम लेने से मुश्किलात दूर होती है, अली का नाम लेने से बहुत सारी परेशानियां खत्म होती है, अली का नाम लेने से इंसान अपने आप को बुलंदी पे महसूस करता है। उस अली ने जब सूरज तलू होते देखा तो सूरज को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अय्यतुहश शम्स, ऐ सूरज तुम पे मेरा सलाम हो। लोगों ने तो सोचा था जैसे कहेंगे सूरज तुम पर सलाम हो, जवाबन वो भी कहेगा अली आप पर सलाम, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन सूरज ने काया ही पलट दी। जब अली ने कहा ना ऐ सूरज, ऐ शम्स तुम पर सलाम हो, तो फौरन जवाबन सूरज ने कहा अस्सलामु अलैका या अव्वलो या आखिरो या ज़ाहिरो या बातिनो। आप पर सलाम है अव्वल, आप पर सलाम है आखिर, आप पर सलाम है बातिन, आप पर सलाम है ज़ाहिर। लोग देखने लगे, परेशान हो गए, अली आप अव्वल कैसे, अली आप ज़ाहिर कैसे, अली आप बातिन कैसे, अली आप आखिर कैसे। सलाम, सूरज ने काया ही पलट दी। सूरज ने बताया कि सलाम पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। हम बंदों का सलाम और होता है, उन हस्तियों का सलाम और होता है। जब उनको सलाम करना होता है तो नाम लेके नहीं पुकारा जाता। अब बताओ कि हम जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज के आखिर में अगर नबी पर सलाम न किया जाए, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, तो नमाज क्या है, बातिल है। यानी नबी पर सलाम न पढ़ा जाए तो नमाज बातिल। क्यों नबी पर सलाम क्यों है, क्यों वो नमाज लेकर आए, इसलिए। यानी लाने वाले पर सलाम है। तवज्जो चाहती हूँ, लाने वाले पर सलाम है। लोगों ने कहा लाने वाले पर सलाम ना पढ़ा जाए तो नमाज बातिल है। यही तो हम 1400 साल पहले से समझा रहे हैं कि जो लाने वाले पे सलाम न पढ़े उसकी नमाज बातिल है, तो जो बचाने वाले को सलाम न करे, इसीलिए तो नमाज पढ़ने के बाद हम कहते हैं अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए नमाज बचाने वाले तुम पर भी सलाम हो, नमाज बचाने वाले तुझ पर भी सलाम हो। यानी हम इंसानों का सलाम करना और है, लेकिन जब उन हस्तियों को सलाम कर रहे हैं तो फिर उनकी सिफात को लेकर आना है, फिर उनकी फजीलतों को जाहिर करना है।
پھر ان کی فضیلتوں کو اجاگر کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اس کی یہ بھی فضیلت ہے، ان کی یہ بھی فضیلت ہے، ان کی یہ بھی فضیلت ہے، ان کی یہ بھی فضیلت ہے۔ بتانا ہے کون ہے ابا عبداللہ، جو اللہ کا خاص بندہ ہے۔ کون ہے ابا عبداللہ، شریعت کو بچانے والا ہے۔ کون ہے ابا عبداللہ، کلمے کو بچانے والا ہے۔ کون ہے ابا عبداللہ، کلمے کو ظاہر کرنے والا۔ ایسے ہی ہے نا، کلمہ تو دب چکا تھا، یزید نے ختم کر دیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی ہے، کوئی کلمہ نہیں ہے، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی وحی نہیں ہے، یعنی یزید تو کہہ چکا تھا۔ کس نے کہا کہ کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، شریعت بھی ہے، قرآن بھی ہے؟ فقط حسین نے کہا نا، کلمہ بھی ہے، نماز بھی ہے، قرآن بھی ہے، شریعت میں پردہ بھی ہے، حجاب بھی ہے، ان ساری چیزوں کو جو بچانے والا وہ ابا عبداللہ ہے۔ اور بس ان ساری چیزوں پر بچانے والے پر بھی سلام ہے، اور اس پر سلام نہ کیا جائے تو میں کہتی ہوں آپ کا جینا کسی کام کا نہیں ہے، فضول ہے۔ جیسے نماز کا کوئی وجود نہیں رہتا ہے، ایسے آپ کا وجود بھی نہیں رہتا جب بچانے جس کے لیے ہم سانس لے رہے ہیں اگر اس پر سلام نہ کیا جائے۔ آئیے مل کر سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ پر سلام۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد محرم شروع ہو جائے گا، چند دن رہ گئے، سیدہ کا لاڈلا منزل با منزل کربلا کے قریب جا رہا ہے، منزل با منزل مقتل کے قریب جا رہا ہے، منزل با منزل شہادت کے قریب جا رہا ہے۔ خبران عزیز، جب کسی ماں کو پتہ چلے کہ اس کا بچہ موت کے قریب جا رہا ہے، جب اس کو پتہ چلے نا میرا بچہ جہاں اس کو مارا جائے گا اس کے قریب جا رہا ہے، قاتلوں کی درگاہ میں جا رہا ہے، آپ جانتے اس ماں کی حالت کیا ہوگی؟ 28 رجب کو جب حسین کربلا کی طرف چلے تھے تو اکیلے نہیں چلے تھے، ماں نے اپنا مرکز چھوڑ دیا تھا، ماں نے اپنا مرکز اپنی قبر کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ آپ اور مجھ جیسی ماں نہیں ہے، یہ ماں وہ ہے جس پہ مصائب کی انتہا ہو گئی۔ جتنی اولاد اللہ نے دی ہے ایک ایک کا مصائب اس نے برداشت کیا ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے جس پہ دروازہ گرایا گیا، فاطمہ وہ ہے جس کو یتیمی کا پرسہ نہ دیا گیا، فاطمہ وہ ہے جس کے پہلو میں اس کے بچے کو مار دیا گیا، فاطمہ وہ ہے کہ پوری فوج جب گھر میں گھس گئی تو اس کے وارث کے گلے میں رسی کو ڈال کے مدینے کی گلیوں میں لے جایا گیا۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے جس کے بچے کو زہر رحل دیا گیا، جس کی گود اجڑ گئی۔ فاطمہ وہ ہے جو اپنے زخمی بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے۔ فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ وہ ہے جو 10 محرم کے لیے مرکز چھوڑ رہی ہے، فاطمہ اپنے بچے کے ساتھ منزل ب منزل طے کر رہی ہے۔ فاطمہ ساتھ ہے حسین کے، بس آ گئی کربلا۔ حسین لاشیں اٹھا کر تھک گئے نا، سارا دن لاشیں اٹھا، جانتے کتنے زخم تھے میرے مولا کے میرے مولا کے بدن مطہر جس میں اطہر پر کتنے زخم تھے۔ کہتے تھے کہ جب ہوا چلتی تھی نا تو ایسے اتنے زخم تھے کہ جب زخم لگتے تھے تو بدن سے چھن کے ہوا باہر نکلتی تھی۔ حسین کے زخم اتنے تھے، اللہ جانے اتنے نیزے تھے، اتنی تلواریں تھیں، جہاں ایک بار پڑتی تھی بار بار پڑتی تھی۔ ہائے کس مقام پہ فاطمہ روئے۔ ہمارے بچے کو کانٹا بھی چبھ جائے نا تو ہمارا جینا محل ہو جاتا ہے، ہمارا دل تڑپ جاتا ہے، ہمیں راتوں کی نیند نہیں آتی۔ ہمارے بچے کو یہ ہو گیا، ہم دعائیں کرتی ہیں، ہم نمازیں پڑھتی ہیں، پروردگار ہمارے بچے کو سلامتی دینا، ہم تڑپ جاتی ہیں۔ اللہ جانے فاطمہ پہ کیا گزری جب حسین پہ تلواریں اتر رہی تھی، جب حسین پہ نیزے چل رہے تھے، جب جس کے پاس کچھ نہیں تھا نا وہ کربلا کی ریت اٹھاتا تو حسین کے زخموں پہ ڈال دیتا تھا۔ لوگوں نے پتھر مارے، اتنا زخمی حسین سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، سجدے میں سر سجدے میں سر رکھ کے وہ حسین سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ۔ ابھی گرمی کی شدت بڑھ رہی ہے نا، آپ کو پتہ چل رہا ہے نا
जहाँ बाहर निकलते हैं कितनी गर्मी है, ये तो कुछ भी नहीं है जितनी गर्मी करबला में थी। अल्लाह जाने कितनी गर्मी थी करबला में, इतनी गर्मी थी कि जो प्यास से बिलक रहा होता था ना, अगर मुंह खोल लेता था तो मुंह बंद नहीं होता था, इतनी प्यास थी, इतनी गर्मी थी। और सवा नेज़े पे सूरज था। इसका मतलब ये नहीं कि सूरज नीचे आ गया था, नहीं, सूरज ने अपनी तमाम तर तवज्जो बदले मतहर हुसैन पे रखी थी, सारी शुआएं हुसैन पे थी। अब हुसैन का इम्तिहान चल रहा है, हुसैन इम्तिहान दे रहे हैं, हुसैन सजदे में सर रखे हुए हैं। इधर माँ भी करबला में है, इधर बाप भी करबला में है, इधर नाना भी करबला में है, अम्मी भी करबला में है, औलिया भी करबला में है, सब देख रहे हैं। इम्तिहान हुसैन शुरू हुआ। अजरुकुम अल्लाह, बस 2 जुमले समाअत फरमाइए, खुदा आपका रोना कबूल फरमाए। बस जब हुसैन ने सर सजदे में रखा, एक कातिल आया, खंजर को लहराता लहराता हुसैन के करीब आ गया। करीब आके उसने ज़रबे चलाना शुरू की, ज़रबे चलाता जा रहा है, कोई असर हुसैन की गर्दन पे नहीं हो रहा। एक मर्तबा कातिल ने जुल्फ़े हुसैन में हाथ डाला, हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, जुल्फों में हाथ डाल के कहते हैं हुसैन मैं ज़रबे चला चला के थक गया, मेरी गर्दन पे असर नहीं हो रहा। हाय ये शेर फातिमा है, ये लहूए बतूल है, ये लहूए हैदर है। अब बस इतना उसने कहा। हुसैन ने गर्दन को मोड़ के कहा अम्मा मेरी गर्दन से हाथ उठा ले, मेरा कातिल थक गया। अजरुकुम अल्लाह, ये जुमला समाअत फरमाइए। सब माएँ बैठी हैं, जो बच्चियाँ बैठी हैं, खुदा उनके नेक नसीब करे। अब बस ये हुसैन गर्दन मोड़ के कहते अम्मा मेरी गर्दन से हाथ उठा, मेरा कातिल थक गया। इतना कहना था, माँ ने हाथ उठा लिए। क्या माँ चली गई? रिवायत में है जब ज़रबे चल रही थी ना, एक मर्तबा एक नबी छोड़ता गया। कभी आदम ने कहा मैं जा रहा हूँ, तू जा, तेरा बच्चा जाने। कभी नूह ने छोड़ा, कभी इब्राहिम ने छोड़ा, एक एक नबी जाता रहा। इसके बाद कुछ हस्तियाँ रह गई थी जो देख रही थी, और मैं अफजल माँ थी। माँ जानती है ना, जब बच्चे पे मुसीबत आ जाए, बच्चों के मुंह से माँ माँ निकलता है। बस आखिरी जुमला, ज़रबे चलती रही, हुसैन अम्मा कहते रहे। कातिल से जब मुख्तार ने पूछा ना कि तूने ऐसा जुल्म कौन सा किया जिसके बाद तू रोया भी हो, उसने कहा कि मैंने जब हुसैन पे ज़रबे चला रहा था ना, तो हुसैन के लब हिल रहे थे। जब मैंने अपने कान करीब किए ना, खुदा आपके बच्चों को सलामती दे, सैयदा के बच्चे के सदके में खुदा आपका घर सलामत रखे, खुदा आपके मानसून कबूल फरमाए, खुदा हमारे कब्रों को ठंडा करे, खुदा आपकी आहो पुकार को कबूल फरमाए। पर जब उसने कहा मैंने अपने कान करीब किए, जब हुसैन के लब हिल रहे थे, मैंने सुना आहिस्ता आहिस्ता हुसैन कह रहे थे अम्मा अम्मा अम्मा। आप जानते हैं जब फातिमा ज़हरा का आखिरी लम्हा था तो हुसैन करीब नहीं आए थे। जब सब बच्चे अलविदा कर रहे थे, हुसैन करीब नहीं आए थे। जब अली मौला ने कहा बेटा माँ का आखिरी दीदार कर लो, कहा माँ मुझे बुलाएगी तो मैं रहूँ। इतना नाजों से भला हुसैन, इतना नाजों का भला हुसैन, जिसके लिए रातों को माँ उठ उठ के पानी के जाम पे तैयार करती, मेरे हुसैन को प्यास लगती है। बीबी ने आखिरी वक्त में वसीयत की थी, अली मेरे बच्चे को रात को प्यास लगती है, मेरा बच्चा प्यासा न रहे। फिजा से काफी ज्यादा हाथ रखना, हुसैन को रात में प्यास लगती है। वो बच्चा प्यासा मारा गया, उस बच्चे को कोई बचाने वाला नहीं था, जिसके लिए बीबी रोती रही मेरे बाबा मेरे बच्चे को बचाएगा कौन, जब कोई नहीं हो गया वो बच्चा मारा गया। आखिरी जुमला समाअत फरमाइए और दुआ दीजिएगा। परवरदिगार तुझे वास्ता देती हूँ उस वक्त का, सामने फातिमा थी जो सारी रात अपने बच्चे के मकतल को साफ करती रही, कहीं मेरे बच्चे को कांटा न लग जाए, कहीं मेरे बच्चे को पत्थर
الخالدين